السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سحری کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ سحری کا جو مستحب وقت ہے وہ بالکل اخیر وقت ہے۔ اخیر وقت کا مطلب کیا؟ کہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی افطار کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، یہ جو بھی ٹائم ہے اس کو آپ 6 حصوں میں برابر تقسیم کر لیں تو آخری جو چھٹا حصہ ہے وہ سحری کا مستحب وقت ہے۔ مثال کے طور پہ غروب آفتاب سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک 12 گھنٹے بنتے ہیں، تو اخیر کے جو 2 گھنٹے ہیں نا وہ سحری کا مستحب وقت ہے۔ تو اخیر کا جو چھٹا حصہ ہے، پوری رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو چھٹا حصہ ہے وہ سحری کرنے کا مستحب وقت ہے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جیسے ہمارے یو پی میں تو تقریباً 4:30 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 4:35 پہ ختم ہو رہا ہے غالباً، تو یہ جو 1-1.5 گھنٹہ آخر کا ہے، بلکہ 2 گھنٹے جو آخر کے ہیں، یہ سحری کرنے کا بالکل مستحب وقت ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ وامٹنگ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وامٹنگ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ وامٹنگ اگر خود سے ہوتی ہے، دل گھبرایا، وامٹنگ ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو پھر تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی جو پلٹی خود سے ہوتی ہے نا، ہمارا دل گھبرایا، دل مچلایا اور پلٹی ہو گئی، وامٹنگ ہو گئی، تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا فجر کی نماز کے بعد کہ مفتی صاحب میں نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے الٹی ہو گئی، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ بولے ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وامٹنگ خود سے اگر ہوتی ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے 2 بار ہو، 5 بار ہو، 10 بار ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ کا دل گھبرا رہا تھا، آپ جان بوجھ کے انگلی ڈال کے یا ویسے ہی وامٹنگ لانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے جان بوجھ کر اگر پلٹی کی ہے، وامٹنگ کی ہے، تو پھر اگر وہ منہ بھر کر ہے، اتنی زیادہ ہے جتنے میں منہ بھر جاتا ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وامٹنگ سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب آپ جان بوجھ کر وامٹنگ کریں اور وہ بھی اتنی زیادہ ہو جس سے منہ بھر جائے۔ تھوڑی بہت وامٹنگ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے وامٹنگ ہوئی، جیسے بعض دفعہ الٹی آتی ہے نا، تو الٹی آنے کے بعد آپ نے اس کو تھوکا نہیں بلکہ جان بوجھ کے آپ اس کو اندر لے گئے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وامٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وامٹنگ سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب آپ جان بوجھ کر وامٹنگ کریں، الٹی کریں، اور وہ بھی اتنی ہو جس سے منہ بھر جائے، ہے نا؟ یا پھر وامٹنگ تو آئی لیکن آپ نے اس کو تھوکا نہیں بلکہ اندر کر لیا جان بوجھ کر، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وامٹنگ آئی اور خود سے اندر چلی گئی تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کا عمل ہو، جس میں آپ کی حرکت ہو، آپ کا عمل کا دخل ہو وامٹنگ آنے میں، تب تو روزہ ٹوٹے گا، وہ بھی تب جب کہ منہ بھر کے ہوگی۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں کہ کیا روزے میں بال اور ناخن کٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اور زیر ناف کے بال، شرمگاہ کے بال بھی آپ صاف کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، نو پرابلم۔ بلکہ بغل کے بال ہیں، شرمگاہ کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، کہیں کے بھی بال آپ صاف کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ناخن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، نو پرابلم، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔